السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ مرشد اور مرید کی ہو گئی ہے آڈیو لیک۔ معاملہ ہے گھڑی چوری کا، گھڑی بیچنے کا۔ پھنس چکے ہوئے عمران خان صاحب۔ اب عمران خان صاحب بچنے کے لیے کیا کریں گے؟ میکسیمم ان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ عمران خان صاحب کو اگر ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو پھر عمران خان صاحب اپنی کھال بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے قربانی دے دیں گے ایک اور، جیسے ماضی میں دیتے رہے ہیں۔ اپنے یار دوست، اپنے سارے محسن عمران خان صاحب نے قربان کر دیے۔ بلکہ اگر تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں اگر محسن کشی کا کوئی ریکارڈ ہوگا تو عمران خان صاحب کے نام ہوگا۔ باقی کوئی ریکارڈ عمران خان صاحب کے نام ہے یا نہیں ہے، لیکن جو سب سے بڑا ریکارڈ عمران خان صاحب کے نام ہوگا وہ محسن کشی کا ہے۔ تو عمران خان صاحب اپنی ایک اور محسن کو قربان کر سکتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کا اگلا ہدف جو ہو سکتی ہیں وہ ان کی اپنی اہلیہ بشرا بی بی ہو سکتی ہیں۔ آڈیو جو سامنے آ گئی ہے یہ ایک آڈیو نہیں ہے، یہ دوسری آڈیو ہے۔ اس سے پہلے جو آڈیو تھی وہ تھی اپنا ارسلان بیٹا والی۔ اس سے پہلے ایک اور آڈیو تھی، وہ آڈیو تھی ملک ریاض کی اور ان کی بیٹی کی، اور معاملہ تھا عمران خان صاحب کی اہلیہ کے جو ہیرو کے انگوٹھیوں کا۔ اس سے پہلے جو اسکینڈل پکڑا گیا تھا، جس اسکینڈل کی وجہ سے عمران خان صاحب نے اپنی ساری سیاست داؤ پر لگا دی، وہ اسکینڈل تھا عمران خان صاحب کی اہلیہ کے ہیرو کے ہار لینے کا۔ آج کے جو آرمی چیف ہیں اس وقت DGISI تھے، انہوں نے بتایا ہوا تھا۔ تو اب عمران خان صاحب کے پاس آخری، یعنی عمران خان صاحب نے نبھایا تو بہت ہے، تو اب اگر وہ بچنا چاہیں گے تو ان کے پاس آپشن کیا ہوگا؟ میکسیمم آپشن یہ ہوگا، وہ کہیں گے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، جی میں تو ملوث ہی نہیں ہوں، جنہوں نے کیا ان سے پوچھ لیں۔ تو یہ اس حد تک عمران خان صاحب جا سکتے ہیں اپنی سیاست بچانے کے لیے۔ ابھی تک تو وہ ایسا نہیں کر رہے، لیکن جو پیٹرن ہے عمران خان صاحب کا وہ اسی طرف عمران خان صاحب کو لے کر جائے گا۔ آڈیو ہے، اپنا مختصر سی آڈیو ہے اور چند جملوں کی آڈیو ہے، 25-26 سیکنڈ کی، اور یہ آڈیو ہے عمران خان صاحب کی اہلیہ اپنا بشرا بی بی، اور کیونکہ وہ مرشد بھی ہیں، عمران خان صاحب کی مرشد بھی ہیں، اور عمران خان صاحب کا جتنا بھی حلقہ احباب ہے، یعنی جن کو بنی گالہ میں آنے جانے والے، اور کچن کیبنٹ جو عمران خان صاحب کی ہے، یار بیلی جو ہے، سب کی مرشد ہے بشرا بی بی۔ ان کی عمران خان صاحب کے دوست زلفی بخاری سے، اکثر ہمارے دوست عمران شفقت صاحب کہا کرتے ہیں کہ یار یہ دوستی، اتنا بڑا فرق کیسے ہو سکتا ہے دوستیوں میں؟ مطلب عمران خان صاحب 70 سال کے، زلفی بخاری میرا خیال ہے 40 کے پیٹے میں ہوں گے، 40 کے آس پاس ہوں گے، اتنا 30-35 برس کے فرق کی دوستی کیسے ہوتی ہے؟ دوستی مفادات کی بھی تو ہوتی ہے نا، دوستی صرف ذہنی ہم آہنگی کی نہیں ہوتی، دوستی جو ہے وہ مشترکہ مفادات کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ زلفی بخاری مالدار آدمی، عمران خان صاحب کو ہر مالدار آدمی اچھا لگتا ہے۔ زلفی بخاری باہر رہتے ہیں اور عمران خان صاحب کو باہر رہنے والے جو پیسے والے لوگ ہیں وہ زیادہ پسند ہیں، وہ ان کے لیے چندہ بھی اکٹھا کرتے ہیں، وہ ان کے لیے باقی سارا بندوبست جو بھی وہ زندگی بھر عمران خان صاحب کرتے رہے، ان کے وہاں سہولت کاریاں کرتے رہے ہیں۔ تو زلفی بخاری کے ساتھ دوستی کے اوپر سوال اٹھانا وہ بس تو عمران شفقت صاحب کی سادگی ہے، ورنہ جتنے مالدار زلفی بخاری صاحب ہیں، یا پھر عمران شفقت صاحب اس طرف اشارہ کرتے ہوں گے کہ اصل چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ہر دولت مند کی دولت پر نظر ہوتی ہے، جس طرح ملک ریاض کی دولت پر نظر لے لی نا زمین ملک ریاض صاحب سے۔ پاکستان کی سرکار کو 50 ارب روپے کا ٹیکہ لگا دیا ریاست کو، لیکن ملک ریاض سے زمینیں اینٹلی اپنا کیا ہوتا ہے وہ اچک لی عمران خان صاحب نے۔ تو اب یہ جو آڈیو ہے بڑی دلچسپ ہے۔ آڈیو جو پیٹرن آڈیو کا ہے وہ یہ ہے کہ فون جاتا ہے اپنا بشرا بی بی کی طرف سے، سلام کرتی ہیں وہ پہلے، اور وہ کہتی ہے السلام علیکم، وہ کہتے ہیں السلام وعلیکم مرشد۔ وہ کہتی ہیں کہ جی میں نے کچھ، خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کی کچھ گھڑیاں ہیں وہ آپ کو بیچ دوں۔ وہ پھر کہتی ہیں بھیج دوں، آپ کو بھیج دوں، آپ وہ بیچ دیں، کیونکہ خان صاحب کے یوز میں وہ نہیں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ضرور مرشد بھیج دیں، میں کر دوں گا، یعنی میں بیچ دوں گا۔ اب جب یہ جو گراف والی گھڑی کا اسکینڈل سامنے آیا تھا، جو شاہ زیب خانزادہ صاحب سامنے لے کر آئے تھے، عمر فاروق ظہور جو خریدار ہیں وہ سامنے آئے، گھڑی لے کر سامنے آ گئے تھے، تو اس وقت بھی مجھ سے سوال ہوتے تھے کہ جی وہ آپ نے جو گھڑی بتائی تھی وہ 2 اکتوبر کو جو آپ نے بریک کی تھی، اس گھڑی میں اور اس گھڑی میں کیا فرق ہے؟ وہ سیم ہے؟ تو میں نے گزارش یہ کی تھی کہ جی ایک ہیری ونسٹن کی گھڑی تھی، جو میں نے کہا تھا وہ ہیری ونسٹن کی گھڑی تھی، اور گھڑیاں زیادہ ہیں، تحائف زیادہ ہیں، بیچتے ہی رہے ہیں۔ تو بہرحال اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون سی گھڑی عمران خان صاحب نے کب بیچی، اب تو یہ ہے کہ بھئی داستان ہے، آڈیوز آ رہی ہیں، ثبوت سامنے آ رہے ہیں، چیزیں سامنے آ رہی ہیں، معاملات اب عدالتوں میں ہیں، نااہلی ہو چکی ہوئی ہے ایک بار،
اور وہ نااہلی تاحیات نااہلی کی طرف جائے گی نہیں جائے گی، معاملہ اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، وہ معاملہ الیکشن کمیشن میں ہے، پارٹی کے آفس عمران خان صاحب پارٹی کے چیئرمین رہ سکتے ہیں نہیں رہ سکتے، وہ معاملہ بھی اپنا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہے۔ تو عمران خان صاحب کو جو گھڑی والا توشہ خانہ والا معاملہ ہے نا، گھڑی عمران خان صاحب وہ شروع میں جب گھڑی بیچنے کی ہم نے خبر دی تھی تو گھڑی چور کا ٹرینڈ بنا تھا، پھر اس میں طرح طرح کے جملے آئے تھے۔ ایک جملہ بڑا دلچسپ تھا، وہ یہ آیا تھا کہ گھڑی وقت بتا دیتی ہے لیکن عمران خان کو گھڑی نے اوقات بتا دی ہے، یعنی عمران خان صاحب گھڑی بیچ کر انہوں نے اپنی اوقات بتا دی۔ تو عمران خان صاحب واقعی پیسے کے پجاری آدمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب مورلی تو جو مرضی کہتے ہیں، لیکن فائنینشلی عمران خان صاحب جو ہے وہ صاف شفاف آدمی ہے، ان کو اپنا ذرا جا کر یہ سوچنا چاہیے، اپنی سوچ پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، ہر وہ شخص جو دولت مندوں کو اپنے قریب رکھتا ہے، دولت مندوں کو اپنے اختیار ان کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ اس کا اصل مسئلہ دولت ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب تو دیکھیں نا، عمران خان صاحب کی یاریاں دوستیاں، بلکہ ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ جی خان صاحب تو، بلکہ اپنی کتاب بھی لکھی ہے عمران خان صاحب نے، عمران خان صاحب جب پلے بوائے ہوتے تھے تب بھی وہ ایسے نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اگر دل پھینک جو ہے وہ حسینہ ان کے اوپر عاشق ہو جاتی تھی تو عمران خان صاحب وہ اپنا جو بھی ہوتا ہے ایک نوجوان کرتا ہے تو ان کے ساتھ ڈیٹنگ کرتے تھے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہ یہ دیکھتے تھے کہ پیسے والی کتنی ہے، میرے اوپر خرچہ کتنا کر سکتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کا جتنا ماضی ہے وہ سارا اسی طرح رہا ہے۔ تو وہ تو ایک ماضی تھا، ایک جوانی تھی، اسٹار تھے بہت بڑا، تو اس وقت تو خیر جب لڑکیاں فدا ہوتی تھی، حسینہ فدا ہوتی تھی، عمران خان صاحب کیا کرتے، لیکن عمران خان صاحب اس میں جو چیز ہوتی تھی وہ یہ کہ وہاں پر بھی پیسہ دیکھتے تھے کہ دولت کون کتنی مجھے دے سکتا ہے۔ تو خیر، تو یہ جو آڈیو سامنے آ گئی، اب آپ سوچیں کہ عمران شفقت صاحب کو اٹھایا گیا تھا اس وجہ سے کہ جو انہوں نے بشرا بی بی کو اور یہ کیوں کہا کہ وہ دھاگا ٹونا کرتی ہیں، ایف آئی اے نے اس چکر میں اٹھایا تھا نا۔ ابھی آڈیو آ گئی، آڈیو بتا رہی ہے کہ مرشد کہہ کر پکارا جاتا ہے، اور مرشد خانے میں چل کیا رہا ہے، یعنی مرشد خانے میں یہ گھڑی چوری، جو گھڑی بیچنے جیسی دو نمبریاں چل رہی ہیں، دو نمبری ہے نا یہ، مطلب آپ نے سرکاری توشہ خانہ سے چیزیں اٹھائی ہیں، اٹھا کر آپ نے بیچ دی، پیسے بھی وہاں نہیں جمع کروائے، اب تو ریکارڈ سامنے آ گیا نا۔ اور یہ ظاہر ہے اگر عمران خان صاحب کو ڈی سی الیکشن کمیشن نے کیا ہے تو ثابت شدہ ایک فیصلہ ہے نا، اس میں عمران خان صاحب گلٹی ہیں۔ اب اس معاملے میں اپنا سرکار حکومت پاکستان کو کہا گیا کہ جی آپ اس میں فوجداری کارروائی کریں، جو کہ الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں تھا، کہ الیکشن کمیشن خود نہیں کر سکتا تھا، لیکن حکومت کو کہا کہ جی آپ اس کے اوپر کرمنل پروسیجر کریں۔ کرمنل پروسیجر ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے اوپر۔ تو گھڑی چوری کرنا، دو نمبری کرنا ثابت شدہ امر ہے، لہٰذا میں یہ کوئی الزام نہیں لگا رہا، میں ایک فیصلے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ مرشد ہو رہی ہے، اور ادھر سے مرشد اور مرید مل کر جو حرکتیں کر رہے ہیں، جو ڈاکے ڈال رہے ہیں، گھڑیاں بیچ رہے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ ہے، اب یہ جو گھڑی والا معاملہ تھا، اس میں عمران خان صاحب کا جب وہ سامنے آ گیا تھا نا، عمر فاروق ظہور شاہ زیب خانزادہ صاحب جب سامنے لے کر آئے تو بات تو کھل گئی کہ گھڑی عمران خان صاحب نے، یعنی ایک ہوتا ہے نا جو شروع میں کہتے تھے نا سینہ تان کے، کہ جی سینہ ٹھوک کے، ایک چوری اوپر سے سینہ زوری، کہتے تھے کہ جی میری گھڑی میری مرضی، میں نے بیچ دی، کیا کر دیا میں نے، کون سا جرم کیا؟ تو اگر جرم کیا نہیں تھا، اگر آپ کی نظر میں گھڑی توشہ خانہ سے خرید کر پھر فروخت کرنا جرم نہیں تھا، تو پھر آپ چھپاتے کیوں پھر رہے ہیں بھائی؟ پھر آپ بتا دیں آپ نے کہاں بیچی تھی، کتنے کی بیچی تھی۔ کیونکہ ظلم یہ ہے کہ گھڑی اٹھائی، اس کی کم قیمت لگوائی، جو اسسمنٹ کی وہ کم قیمت کی، اور اس کے بعد پھر وہ گھڑی بیچی زیادہ میں، اور جو بتائی کم، یعنی دو نمبری کے اوپر دو نمبری، پھر بتائی دکان بھی غلط۔ تو عمر فاروق ظہور جب سامنے آ گئے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی عمران خان صاحب کے۔ تو خان صاحب نے وہ عجیب و غریب قسم کی ایک رسید سامنے لے کر آ گئے اسلام آباد کی ایک دکان کی، تو وہ اسلام آباد کے جس دکان کی رسید سامنے آئی، اس دکان پر اعزاز سے اگلے دن ہی چلے گئے، انہوں نے کہا یہ دکان کی تو اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی 50 کروڑ اتنی مہنگی گھڑی وہ خریدیں۔ اچھا دوسری چیز، اب وہ دکان والے مالک صاحب جو ہیں وہ خود آ گئے سامنے، محمد شفیق ان کا نام ہے، ان کا آڈیو پیغام آ گیا، آڈیو بیان سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی میں نے گھڑی نہیں خریدی بھائی، میرا تو اس چکر میں نے دکان بند کر دی، مجھے اتنا کنٹروورسی میں ڈالا کیا، میں نے نہیں گھڑی خریدی، دو نمبری ہوئی ہے۔ کیا دو نمبری ہوئی ہے؟ میری دکان کی رسید
اور اس سسٹم کا مس یوز ہوا ہے. کہتے ہیں کہ جو رسید پر وہ جو قیمت لکھی ہوتی ہے نا، فلاں گھڑی فلاں یہ جو بھی ہوتا ہے ایک رسید بنتی ہے، کہتے ہیں وہ رسید پر تحریر میری نہیں ہے، لکھائی میری نہیں ہے، ہینڈ رائٹنگ میری نہیں ہے، یہ میرے ساتھ 2 نمبری کی گئی ہے، میں ٹینشن میں ہوں، میں پریشان ہوں اور مجھے اب خود آنا پڑا ہے. اور بات ٹھیک ہے، کوئی بھی کاروباری آدمی نا اس طرح کے نہیں پڑتا، کنٹروورسی میں اس طرح کے پنگے میں نہیں پڑتا. اگر اس کا اس طرح کو نام آ جائے وہ ٹینشن میں ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے معاملہ اتنا بڑا، اتنے بڑے لیول کا اسکینڈل ہو، اس میں ایک چھوٹے سے دکاندار کا نام آ جائے، اس بیچارے کی تو نیندیں حرام ہو جائیں گی. اور ان کی جو بتا رہا تھا چہرہ کہ وہ کتنے پریشان ہیں، تو وہ بھی سامنے آ گئے. انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی میں نے نہیں اپنا یہ گھڑی جو ہے وہ خریدی. اچھا، اب عمران خان صاحب نے چند روز پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جی میں نے وہاں اپنے وکلاء کو کہہ دیا ہے اور انہوں نے نوٹسز وغیرہ سرو کر دیے ہیں اپنا جیو کو لندن میں. اچھا جی، پاکستان میں بھی کیجئے نا، اپنے سارے ملک پورے 4-5 ملکوں میں کہا تھا. یہ ہے عمران خان صاحب کا 5 دسمبر کا ٹویٹ ہے. میری ہدایت پر لندن میں جیو ٹی وی لمیٹڈ کو قانونی نوٹس بھجوا دیا گیا ہے. میرے وکلاء نے یہ نوٹس پری ایکشن پروٹوکول آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کلیمز کے تحت بھیجا ہے. جیو ٹی وی لمیٹڈ کو آج لندن میں باضابطہ طور پر لیٹر آف کلیم دے دیا گیا اور ان کے پاس جواب کے لیے 14 روز کی مہلت ہے. یہ انہوں نے کر دیا. اچھا، اب اس کے بعد یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ابھی آڈیو بھی سامنے آ گئی کہ جی وہ زلفی بخاری کو کہا جا رہا ہے کہ وہ گھڑیاں بیچیں، گھڑی نہیں گھڑیاں بیچیں. ابھی ایک زیادہ گھڑیوں کا تو ذکر نہیں کر رہے عمران خان صاحب، ویسے 150 تحائف بیچے. اب یہ شفیق صاحب سامنے آ گئے اپنا بیان لے کر. تو عمران خان صاحب کی یہ والی بات کہ جی میں نے اس دکان پہ بیچی ہے اور وہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی میں نے مقدمہ کرنا ہے تو مقدمہ کر لیں عمران خان صاحب. ظاہر ہے آگے معاملہ نہیں بڑھے گا. مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب اس کو مزید کوئی پرسو کریں گے. ایک چیز. دوسری بات جو ہے وہ میں جو آغاز میں گزارش میں کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں نا جب وہ باندری کے پاؤں جلتے ہیں تو اپنے بچے نیچے دے دیتی ہے. تو خان صاحب اس نیچر کے آدمی ہیں. جو عمران خان صاحب کو لے کر آئے فیلڈ میں، جنہوں نے عمران خان کو اسٹار بنایا، کرکٹ میں موقع دلوایا قومی ٹیم میں، ماجد خان صاحب خود کہتے ہیں اور خود کہتے ہیں بڑے فخر سے کہ میں نے ان کو ٹیم سے نکال دیا تھا، میں کپتان بنا اور میں نے پہلا شکار ان کا کیا عمران خان صاحب کا. سیاست میں عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے والے ویسے تو بہت ہیں. مشرف کے خلاف عمران خان صاحب. نواز شریف کا کردار جو عمران خان صاحب کو جو یہ تھا نا چیریٹی والا، زمین دینا، زمین بے شک سرکار کی تھی لیکن وزیر اعلیٰ تو نواز شریف صاحب تھے نا، ان کے دستخط سے شوکت خانم کے لیے زمین ملی. شریف فیملی نے اپنے پلے سے 50 کروڑ روپے دیے اور سارا ریکارڈ لگا ہوا ہے. اچھا جی، نواز شریف کے خلاف ریسنٹلی عمران خان صاحب کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے جنرل باجوہ صاحب، کیونکہ جو ناکامیوں کا ملبہ ہے نا، باجوہ صاحب پر میں بعد میں آتا ہوں، پہلے ذرا یہ میں فہرست گنوا لوں. جہانگیر ترین، علیم خان. جہانگیر ترین وہ شخصیت ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنایا پریکٹیکلی، اور کوئی نہیں بنا سکتا تھا. انہوں نے عمران خان صاحب کی جو سیاست تھی، وہ جو پھنسے ہوئے تھے الیکٹیبلس میں، ان کو ٹکٹیں عمران خان صاحب کی تقسیم نہیں ہو رہی تھی، فیصلے نہیں ہو رہے تھے، جہانگیر ترین کے ہاتھ میں فیصلے دے دیے تھے. جہانگیر ترین نے وزیر اعظم بنا کے دکھا دیا عمران خان صاحب کو. باقی فیکٹرز تو سامنے تھے، آر ٹی ایس وغیرہ سارے تھے، لیکن بہرحال تو اس سے پہلے ورنہ آر ٹی ایس وغیرہ تک کہانی ہوتی تو پھر عمران خان صاحب 2002 میں مشرف کے ساتھ بھی وزیر اعظم بن سکتے تھے، کیونکہ اس وقت ان کے ساتھ جہانگیر ترین نہیں تھے، اس وقت ان کے ساتھ علیم خان نہیں تھے. یہ دونوں عمران خان صاحب کا شکار بنے. محسن کش. اچھا جی، جسٹس وجیہ الدین کا آپ کو پتہ ہی ہے، اپنا اکبر ایس بابر. اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو کہا کہ یار آپ غلط کر رہے ہو، آپ ٹھیک کرو، آپ یہ جو کچھ کر رہے ہو یہ غلط ہے، آپ نے قوم کو کچھ اور کہا ہوا ہے. وہ بھی عمران خان صاحب کا نشانہ بنے. وہ محسن بھی عمران خان صاحب کے اس پہ رہے. جنرل باجوہ صاحب ریسنٹ مثال ہے. باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کو کندھوں پر بٹھایا، ان کے لیے دھاندلیاں کی، ان کے لیے سیاست میں مداخلت کی. اب خود اعتراف کر رہے ہیں. اب باجوہ صاحب کو وہ جو کل انہوں نے کچھ یوٹیوبرز کے ساتھ بیٹھ کر جو باجوہ صاحب کو بد شکل پتہ نہیں کیا کیا کہا ہوا ہے، مطلب ٹھیک ہے انسان کے تعلقات خراب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس طرح کسی کو پکارنا تو وہ اس پر میں اگلے ولاگ میں گزارشات کروں گا. تو باجوہ صاحب آج کل سب سے بڑا ٹارگٹ عمران خان صاحب کا. یہ سب سے بڑی محسن کشی وہ اس لیے کہ عمران خان صاحب جتنی ناکامیاں ان کی تھیں پونے 4 سال میں، وہ ساری کی ساری ناکامیاں عمران خان صاحب کی سیاست کے خاتمے کی طرف جا رہی ہیں، طرف لے کر جا رہی ہیں. تو اب عمران خان صاحب اس ملبے کے نیچے باجوہ صاحب کو ڈالنا چاہ رہے ہیں، وہ سارا کا سارا ملبہ باجوہ کے اوپر ڈال رہے ہیں. تو باجوہ صاحب ظاہر جواب بھی دے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. تو یہ محسن کشی عمران خان صاحب کو اقتدار میں بھی لے کر آئے اور اقتدار عمران خان صاحب چلا نہ پائے، اور پھر باجوہ صاحب کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ جی باجوہ نے میرے سارا کچھ کیا تھا جو کچھ کیا ہے. اب
عمران خان صاحب پھنستے جا رہے ہیں. میں نے گزارش کی نا کہ یہ آج کی آڈیو جو آئی ہے، اس سے پہلے ملک ریاض کی بیٹی اور ملک ریاض کی آڈیو کہ جی وہ بشرا بی بی تو 5 کیرٹ سے کم کی انگوٹھی نہیں پہنتی، اور پھر وہ ارسلان بیٹا یہ سارا کچھ غداری کے ساتھ نتھی کر دو. یعنی فوج کے اوپر جتنے بھی الزامات لگ رہے ہیں، غداری کے ٹرینڈز چل رہے ہیں، وہ سارے کے سارے ادھر جائیں گے نا بشرا بی بی کی طرف. تو اب جب عمران خان صاحب کے اوپر یہ عدالتوں میں معاملات چل رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے خلاف فوجداری معاملات چلے گا توشہ خانہ کا، اس میں سزا کی طرف معاملہ جائے گا، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہہ دیں کہ میرا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے تو تحائف لے کر گھر رکھے تھے، میرے تحائف چوری ہو گئے، چوری کر کے بشرا بی بی نے بیچ دیے. اور عمران خان صاحب کو پرانے بیانات یاد بھی نہیں رہتے کہ میں نے کل کیا کہا تھا، میں نے کب کہا تھا کہ جی میری مرضی، میں نے کب کہا تھا کہ جی آصف زرداری سے بھی پوچھ لو، نواز شریف سے بھی پوچھ لو کہ انہوں نے توشہ خانہ سے اٹھائی ہوئی گاڑیاں بیچی ہیں. تو میں نے تو مطلب وہ بھول جائیں گے عمران خان صاحب. پھر ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی کھال بچانے کے لیے بشرا بی بی کی قربانی دے دیں. تو آڈیوز جو ہے نا، کیونکہ آڈیوز آ رہی ہیں براہ راست بشرا بی بی کی، اختیار عمران خان صاحب کا ہے، لیکن جو کارروائی یا واردات ہو رہی ہے وہ بذریعہ بشرا بی بی ہو رہی ہے. تو عمران خان صاحب کو کوئی کسی دن مشورہ کوئی دے دے گا کہ جی آپ بشرا بی بی پر ڈال دیں سارا معاملہ، آپ کو کیا ہے، آپ تو ابھی بھی اسٹار ہیں، آپ تو ابھی بھی سمارٹ ہیں، ابھی بھی ہینڈسم ہیں، تو آپ کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ آپ اس کا امکان موجود ہے کہ اب عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کا اگلا ہدف، ان کی محسن، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بشرا بی بی کے ساتھ شادی کی وجہ سے عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے، بلکہ شادی ہوئی بھی اس وجہ سے تھی. تو جنہوں نے وزیر اعظم بنوایا عمران خان صاحب کو اپنی روحانی طاقت سے یا اپنے حساب کتاب سے، ہو سکتا ہے کہ کل کو عمران خان صاحب اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کی بھی قربانی دے دیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.